کینسر کے خلاف ڈاکٹر سنجیو سیم گمبھیر کی جنگ کچھ ذاتی نوعیت کی ہے. ان کے گھر میں سبھی اس مرض سے لڑ چکے ہیں. ڈاکٹر گمبھیر نے آج سے 40 سال پہلے کینسر پر تحقیق شروع کی. تب وہ صرف 18 سال کے تھے، اور پھر جب کچھ سال پہلے ان کی اہلیہ کو دوسری بار کینسر ہوا تو ان کے 15 سالہ بیٹے ملن نے اپنے والد کی کینسر ریسرچ لیب میں کام شروع کیا اور ایک ایسا کڑا بنانے میں کامیاب ہوا جو کینسر کے خلیے ڈھونڈنے میں مدد دے سکتا ہے. میں اسے ایسا بنانا چاہتا تھا جو آرام دہ اور سستا ہو تاکہ کینسر کو دوبارہ واپس آنے سے پہلے پکڑ سکیں. اگرچہ میں کینسر کو شروعات میں ہی پکڑنے پر تحقیق کر رہا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے میں وہی P53 جین موجود ہے جو جب بدلنا شروع ہوتا ہے تو جسم کے ہر خلیے کو کینسر کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. A gene that if it's mutated puts every cell in your body at risk for cancer. ڈاکٹر گمبھیر کی تحقیق ارلی ڈیٹیکشن یعنی کینسر کو ابتدائی اسٹیج پر پکڑ لینے پر مرکوز ہے. اس کے لیے انہوں نے جسم میں پہلے سے موجود مائکروفیجز نامی خلیوں کو مؤثر بنانے کی تھراپی تیار کی ہے. یہ خلیے قدرتی طور پر بیماریوں سے لڑتے ہیں مگر کینسر سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. اس قسم کا نظام بنانے میں بار بار جینیاتی خلیوں میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. یہ آسان نہیں ہے. ڈاکٹر گمبھیر نے مائکروفیجز میں جو تبدیلی کی ہے اس کے نتیجے میں یہ خلیہ کینسر کے ابتدائی آثار ملنے پر چمکنے والا ایک پروٹین خارج کرتا ہے جس سے خون یا پیشاب کے ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ اسی طرح کا پروٹین ہے جو جگنو میں چمک پیدا کرتا ہے. ہمیں اس میں کوئی نقصان دہ تاثیر نظر نہیں آئی. اصولی طور پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جینیاتی طور پر تبدیل کیے گئے یہ خلیے بے قابو ہو کر پورے جسم پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر گمبھیر بیماری کے علاج سے زیادہ اس سے بچاؤ میں یقین رکھتے ہیں. ریسرچ اور خصوصاً میڈیکل ریسرچ میں سوالات کے فوری جواب نہیں ملتے. یہ ٹولز شاید ایک دن عام طور سے استعمال کیے جائیں، لیکن اس وقت تک ڈاکٹر گمبھیر اور ان کی ٹیم نے امیونو ڈائگنوسٹکس کا یہ نیا کانسیپٹ میڈیکل فیلڈ میں متعارف کرا دیا ہے. ان کی ریسرچ لیب کی 40 رکنی ٹیم انہی اصولوں پر بہت سی نئی ایجادات کے لیے جانی جاتی ہے، جس میں سے ایک ایسا اسمارٹ ٹوائلٹ ہے جو انسانی فضلے میں کینسر کی علامات ڈھونڈ سکتا ہے. ڈاکٹر گمبھیر اپنے بیٹے ملن کو تو نہیں بچا پائے، لیکن انہیں امید ہے کہ مستقبل میں ان کی تحقیق ملن جیسے اور بہت سے نوجوانوں کی زندگی بچا سکے گی. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، اسٹینفورڈ، کیلیفورنیا.